بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے جو قرب قیامت کے قریب لوگ ظاہر ہوں گے ان کے حالات بیان فرمائے، اور پھر ان کے اندر رہنما ہونے والے عذابات، جو عذاب ان کے اندر آئیں گے وہ بیان فرمائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم خیانت کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے دلوں سے ہمت ختم ہو جاتی ہے دشمن کے خلاف لڑنے سے، کافر کے خلاف لڑنے سے۔ ان کے دلوں میں وہ جو ایک کافروں کے اوپر مسلمان کی ہیبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب بھی کوئی قوم خیانت کرتی ہے اللہ ان کے دلوں سے رعب کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ امانت دار بندہ جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا قوی ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے، زنا آ جاتا ہے، تو فرمایا وہاں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، وہاں موت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس موت سے کیا مراد ہے؟ یا تو جسمانی موت مراد ہے یا روحانی موت مراد ہے۔ یعنی جس قوم میں زنا پھیل گیا تو اس قوم میں یا تو جسمانی طور پر بیماریاں ایسی آئیں گی، وبائیں ایسی آئیں گی، طاعون آئے گا، اسی طرح جو ہے ایسی بیماریاں خوفناک آئیں گی جن کا کسی نے نام نہیں سنا ہوگا، اس کی وجہ سے جسمانی طور پر لوگوں کی موت کی کثرت ہو جائے گی۔ یا روحانی طور پر موت ایسے ہو جائے گی کہ لوگوں میں سے علماء، جو صالح علماء ہوں گے، نیک علماء اور زیرک علماء ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب علماء اٹھ جائیں کسی قوم سے، کسی معاشرے سے علماء اٹھ جائیں تو یہ ان کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم میں زنا آ جائے تو وہاں لوگوں میں موت کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم کم تولتی ہے، کم تولنا شروع کر دے گی، تو فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ روزی کی برکت کو لے جائے گا، ان کے رزق کی برکت کو لے جائے گا۔ اب اس کی بھی قرآن کریم میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ یاد رکھیں حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں اللہ نے بے برکتی رکھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ جس مال سے صدقہ دیا جائے اس مال کے اندر اللہ جو ہے حکمی طور پر اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے، اور جس مال میں حرام کی آمیزش شامل ہو جائے وہ مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر حرام مال میں کس طرح بے برکتی ہوتی ہے۔ ایک جو کتیا ہوتی ہے وہ سال کے اندر 5-6 بچے دیتی ہے، لیکن اس کا ریوڑ نہیں بنتا، اس کا اجڑ نہیں بنتا، اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود ان کی اتنی کثرت نہیں۔ لیکن ایک گائے جو ہے حلال مال جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اجڑ بنتے ہیں، پورے ریوڑ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ حلال مال ہے، اور یہ سال کے بعد صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ریوڑ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں بے برکتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم فیصلہ غلط کرتی ہے تو فرمایا اس کے اندر پھر خون ریزی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان کے فیصلہ کرنے والے جو حاکم ہیں جو وہ فیصلہ اگر ناحق کریں تو اس میں خون ریزی آ جائے گی۔ تو حاضرین و سامعین، خون ریزی کس طرح پیدا ہوگی کہ جب مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم جو ہے انسان کے اوپر ظلم کرے گا، اس ظلم سے نہیں روکے گا، تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ لوگ خود بدلہ لینا شروع ہو جائیں گے، ان کے فیصلے ناحق ہوں گے، تو پھر بدلہ جب خود شروع ہو جائے گا، جو عدالت فیصلہ نہیں دے سکے گی، عدالت جو ہے 6 ماہ 6 سال 10 سال، بلکہ کئی لوگوں کی تو عمریں گزر جاتی ہے انصاف کو تلاش کرتے ہوئے، ان کے فیصلے حق پر نہیں ہوتے بدلہ لینے کے لیے۔ تو پھر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بدلہ لوں، میں خود بدلہ لوں، تو اس طرح پھر معاشرے کے اندر خون ریزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں جلد انصاف
معاشرے میں جو ہے وقت پر انصاف یہ خون ریزی سے معاشرے کو بچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری بیان فرمائی ہے وہ فرمایا کہ جب کوئی قوم وعدہ توڑتی ہے تو اللہ ان کے اوپر ایسے لوگ حاکم مسلط کر دیتا ہے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی ہوتے ہیں ان کے حاکم لیکن وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں، تو دشمنوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ کر کے بدعہدی کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ منافق کی نشانیوں میں بیان ہوا ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو فرمایا جس قوم میں یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ وہ بدعہدی کرے، عہدے کو توڑنے والی بن جائے، تو فرمایا اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے حاکم دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک تو قرب قیامت کے حالات اس طرح کے ہوں گے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے بطور نصیحت یا بیان فرما دیے، فرمایا قوم کو چاہیے ان چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو جو ہے خیانت سے بچائے، اپنے آپ کو بدعہدی سے بچائے، اپنے آپ کو زنا جیسے رذیل گناہ سے بچائے، اور اسی طرح اپنے آپ کو ناحق فیصلوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب نیت فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے فرامین کو سن کر پڑھ کر ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب نیت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔